بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ لوگوں کی دعا سے ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے ہیں. اللہ پاک ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے، اور جو اچھی بات ہمیں ملے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی دل کو بات نہ لگے تو اللہ تعالی ہمیں اور اچھا کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج پھر سورہ لقمان ہے اور 31واں نمبر ہے سورہ لقمان کا. سپارہ 21 ہے
آیات صرف 2 ہیں اور یہاں صورت ختم ہو جاتی ہے. سورہ لقمان، ایک 33، 33، 34، 34، یہ 2 آیات ہیں. بڑی وزنی آیات. وزنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی توحید بیان ہوگی، اللہ کی شان بیان ہوگی، تو وزن تو ہوگا. چونکہ اللہ تو ہر شے پر قوی ہے، غالب ہے، لیکن حکیم ہے، اور ساتھ ساتھ لطیف بھی ہے، یعنی باریک بین بھی ہے. تو ان آیات میں اللہ کریم نے کچھ چیزیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں جو خالصتاً اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں. توڑ موڑ کے تو ہم بناتے بنوتے رہتے ہیں نا. مطلب ہے کہ کوئی ادھر سے ٹانگ پکڑ لی، کوئی ادھر سے پکڑ لی. کوئی حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ہے اس کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، نہ کوئی جوڑ ہے نہ کوئی توڑ ہے. ارشاد. اچھا، بات ہو رہی تھی کفار کی، مشرکین مکہ کی. ایک بات غور سے سن لیں آپ دوستوں کو کہتا ہوں میں کہ قرآن کریم کو پہلے اور ما بعد میں ملا کے اور دوسری آیات کو سامنے رکھ کے پڑھا کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو سنتے ہیں نا، ہم سمجھتے بس یہ آخری ہے. نہیں، اگر اس کو اس تناظر میں سمجھے جس تناظر میں خدا بیان کر رہا ہے تو پھر الجھن ہی کوئی نہیں. مثلا یہ بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی کہ مشرکین مکہ جو ان میں مسلمان ہو گئے لیکن باپ دادا مشرک تھے، سکہ بند مشرک تھے، تو وہ ان کے کام نہیں آئیں گے. یعنی مشرک ماں باپ کے لیے بیٹے مسلمان ہو بھی جائیں گے تو ان کی دعائیں مغفرت کام ان کے نہیں آئے گی، چونکہ وہ سکہ بند مشرک تھے. اور اگر کوئی کسی مومن کا بیٹا مشرک تھا اور وہ یہ چاہے کہ میری دعا سے میرے بیٹے کی بخشش ہو جائے تو یہ بھی نہیں ہوگا. یہ بیان ہے جو اللہ نے یہاں کیا ہے. لیکن ہمارے جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ مجھے معاف کرے، بڑے بڑے کاریگر. ابھی تھوڑا سا ترجمہ کر کے آپ کو ایک کاریگری سناتا ہوں اپنے ساتھ، جو میرے ساتھ جو ہوئی تھی. اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، یہ مومنین کو خطاب نہیں ہے. ذرا دھیان کیا کریں آیات کا کہ اللہ خطاب کن سے کر رہا ہے؟ مومنوں سے نہیں کر رہا. کیا کہا اللہ پاک نے؟ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اس رب سے. بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بزرگوں کا ایک ہی تو فائدہ ہوتا ہے. یہ بابے لوگ جو ہوتے ہیں نا، کوئی خوبصورت بات آپ کو سنا جائیں گے، غور کرنے کی بات ہے، صرف غور و فکر کی بات ہے. چونکہ ہمارے پاس تو وہ جذباتی تقریر نہیں ہوتی نا جناب کہ آپ کو دین دنیا کی خبریں سنا دیں. یہ قرآن کریم ہے، اس کو سیاق و سباق سے پڑھو اور اس کے بعد آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ فرماتا ہے اے لوگو، مومنوں سے نہیں کہا اللہ پاک نے. کن سے کہہ رہا ہے؟ لوگوں سے کہہ رہا ہے. اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو. ڈرنا تو چاہیے نا. وخشوا یوما، اور اس دن کا خوف کرو، اس دن کا. لا یجزی والد ام ولدی، جس دن کے کچھ کام نہ آئے گا باپ بیٹے کے، اور نہ ولا مولود ہوا جازن ام والدہ، اور نہ ہی اولاد کچھ کام آ سکے گی اپنے باپ کے. یہ کن کو کہہ رہا ہے اللہ پاک؟ مشرکوں کو. جی اس کا سیاق و سباق دیکھ لیں، چونکہ میں اگلی آیت پڑھنے والا ہوں آپ کے علم میں اضافے کے لیے، جس پہ ہم غور نہیں کرتے. ام والدہ،
اولاد کسی کام نہیں آئے گی، اور اولاد کے کام باپ نہیں آئے گا، کوئی شے نہیں ہوگی۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے میرے بھائی یہ جو دنیا کا غرور ہے نا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ جیسے میں سردار ہوں میں رہوں گا، جیسے میں مالدار ہوں رہوں گا، جیسے میں جتھے دار ہوں میں جتھے دار رہوں گا۔ نہیں 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 نہیں، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اور یہ دنیا اور یہ شیطان، اب یہاں شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں خود فریبی میں مبتلا کر کے اللہ سے غافل نہ کر دے۔ تجھے کیا ضرورت ہے یار، جیسے کہ وہ سورہ کہف میں یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ تو یہ آیت جو تھی یہ مشرکوں کے بارے میں تھی۔ تو پھر مومنین کا کیا ہے؟ کیا مومن بھی ماں باپ بچوں کے کام نہیں آئیں گے، یا بچے ماں باپ کے کام نہیں آئیں گے؟ میں ایک جگہ پر گیا، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، حافظ قرآن ہے الحمدللہ۔ تو ہم دونوں ہماری لکھاریوں کی، میں کالم بھی لکھتا ہوں اخبار میں، آپ کو تو پتہ ہے، پڑھتے رہتے ہیں آپ۔ تو وہ تقریباً سارے لکھاری وہاں جمع تھے۔ کوئی ہمارے ایک بہن کی بیٹی فوت ہو گئی تھی، وہ بھی لکھتی تھی۔ تو ہم سارے اکٹھے تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے، تو وہاں شاعر بھی تھے، لکھاری بھی تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا ماحول ہے، اور جب یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ادھر سے شروع ہوتے ہیں تو ادھر کی ٹانگ پکڑ لیں گے، جس طرح اللہ پاک بھی شاعروں کی شان بیان کرتا نا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ شاعروں کی پرابلم یہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن ہر وادی میں ٹمک ٹوئی ماریں گے۔ تو یہ پرابلم ہے ان کی، اللہ ماشاء اللہ کوئی سمجھدار ہوگا، وگرنہ اکثر یہ کرتے ہیں، ہم تو سنتے رہتے ہیں۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے دونوں باپ بیٹا، تو وہ کو ادھر سے بول رہا تھا، کو ادھر سے بول رہا تھا۔ جوان بچی فوت ہو گئی تھی، اب وہ جائے وہ فوت ہونے والی بچی کی تعزیت کرنے کے اس پہ ہم بحث مباحثہ آگے پیچھے جناب، اور جی یہ ہوگا تو مرگ مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کوئی کسی کے کام نہیں آگا۔ جی قرآن نے کہہ دیا کہ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اب یہ پڑھے جا رہے ہیں سارے۔ میں چپ رہا، بیٹا میرا بھی چپ رہا۔ کافی دیر کے بعد پھر میں نے کہا بھائی آپ مسلمان ہو سارے؟ کہا ہاں جی الحمدللہ۔ تو میں نے کہا قرآن کریم کا تم ایک حصہ پڑھ رہے ہو، کبھی دوسرا بھی پڑھا ہے آپ نے؟ کہ یہ دوسرا کیا ہے؟ میں کہا سورہ طور ہے 27ویں سپارے میں، آیت نمبر 21 ہے۔ سورہ طور ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا، یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الناس نہیں ہو رہا۔ یہ ہے دھیان کرنے والی بات جو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بهم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے وہ مومن بندے، اب یہاں اللہ پاک بات بدل رہا ہے، میرے وہ مومن بندے جو دنیا سے چھوڑتے چھوڑتے اپنے بچوں کو بھی دین اور دین کا کلمہ سمجھا گئے، سکھا گئے، کلمے پہ قائم کر گئے۔ شرط یہ ہے کہ کلمے پہ لگا گئے، اور کلمے کی سب سے بڑی چیز تو یہ نماز ہے، نماز پہ لگا گئے ان کو، چونکہ اس میں سب آ جاتا ہے کہ وہ مومن جو فوت ہونے کے پہلے پہلے اپنے بچوں کو دین سکھا گئے، کلمے کی دولت دے گئے۔ اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، قیامت کے دن میں وعدہ کرتا ہوں میں بچے ان کو لوٹا دوں گا، الحقنا ملحق کر دوں گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے مومنوں کے لیے، وہ مشرکوں کے لیے ہے۔ خلق مت نہ کریں چیزوں کو، گناہ ہوتا ہے، یہ کاریگری ٹھیک نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ بما علتناہم من عملہم من شیء، وہ جو میں تمہیں ملاؤں گا اولاد کے ساتھ، ماں باپ کو
تو آپ کا کیا خیال ہے، میں تمہارے اعمال میں سے کچھ لوں گا یا بچوں کے اعمال میں سے کچھ لوں گا؟ تمہارے درجے اگر اوپر نیچے ہوں گے تو میں تمہارے اعمال سے کچھ نہیں لوں گا، وہ کلمے کی وجہ سے میں تم دونوں کو اکٹھا کر دوں گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر بندہ تو پکڑا ہوا ہے اپنے گناہوں کے بدلے میں۔ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ کلمے کی وجہ سے تمہارا رہن بھی گیا اور تمہیں اولاد بھی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن میں، یہ میں ان کاریگروں کو بتا رہا تھا تو قدرتی بات یاد آ گئی ہے، تو میں نے کہا آپ کی نظر بھی کر دوں چونکہ انہی آیات کے ساتھ ہے۔ وہ سورہ مومن میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، فرشتے دعا کر رہے ہیں مومنوں کے لیے، اے اللہ یہ جو مومن بندہ تیرا فوت ہو گیا ہے، اس کی تو بیوی بھی تھی، اس کے تو ماں باپ بھی تھے، اس کے تو بچے بھی تھے، تو یا اللہ پھر ان کا کیا ہوگا؟ چل تو ایسا کر، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو دعا قبول فرما۔ ربنا، فرشتے دعا کر رہے ہیں، وادخلہم، داخل کر دے، جنتوں میں، من عدن التی وعدتہم، جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ مومن ہیں اور وہ مشرک ہیں۔ بات کو سمجھو، اللہ کے پاک کلام کو بھی سمجھو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ باتیں کی نا دوستوں کے سامنے تو سن لوگے سارے، تو ایک صاحب بولنے لگے، میں نے کہا بھائی اگر قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہو تو بڑی مہربانی ہوگی، وگرنہ یہاں تو لکھنے والا تو میں بھی ہوں، مجھے کون چپ کرائے گا، پھر میں تو خطیب بھی ہوں ساتھ میں۔ نہیں، قرآن کی آیت پڑھو۔ قرآن نہیں ہے کسی کے پاس، قرآن صرف اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے اور مومنوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ فریبی، خود فریبی شیطان والی، تم اس فریب میں ڈال دے کہ جناب میں کر لوں گا مقابلہ اللہ کا۔ کیسے کرو گے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہوا کا بلبلا ہے، اٹھا نہیں اٹھا گیا، ختم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری نیند ہے نا، یہ موت ہی تو ہے، یہ موت ہی تو ہے۔ جن کو میں نے رکھنا ہوتا ہے رکھ لیتا ہوں، اور جن کو بھیجنا ہوتا ہے پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے اور آرام بھیجتا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کون بھیجتا ہے واپس تمہیں؟ یہی تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری حیثیت ہے کیا؟ تم سوتے ہو کہ تمہیں سکون ملے، اللہ فرماتا ہے وہ موت ہے تمہاری، وہی تو میرا وقت ہے فیصلہ کرنے کا، چاہوں تو لوٹا دوں، چاہوں تو رکھ لوں۔ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم تو بالکل غائب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے علم الساعہ، علم قیامت کا اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے ریموں میں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، نہیں جانتا کوئی شخص کہ کل وہ کیا کام کرے گا۔ ہاں آپ بتا دو کل کیا کرو گے، تم کچھ نہیں بتا سکتے۔ اللہ فرماتے تم بتا سکتے ہی نہیں، یہ شعبہ ہے ہی نہیں تمہارے پاس، یہ صرف میرے پاس ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین میں تمہاری موت آئے گی تم نہیں جانتے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا ہے اور خبیر ہے، خبر بھی رکھتا ہے، جانتا بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ایک بندہ اللہ کا بیٹھا ہوا تھا، بعض کہتے ہیں کہ آصف بن برقیہ تھے، چلو
بیان نہیں ہوا، نام نہیں آیا ان کا، اس لیے میں بتا نہیں رہا. بندہ اللہ کا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ نا وہ اس کو کانپا لگ گیا، کانپا. حضرت سلیمان نے پوچھا بھائی کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا جی کہ وہ نا مجھے نا خوف محسوس ہو رہا ہے. تو فرمایا پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا جی ہوا آپ کے تابع ہے. اگر ہوا سے کہے مجھے یہاں سے ہندوستان بھیج دے. کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ یروشلم کے علاقے میں. ان کا ٹھیک ہے بھیج دیتے. ہوا کو حکم دیا بندہ لے جاؤ میرا. جب وہ بندہ وہاں پہنچ گیا تو وہ جو فرشتہ ملک الموت تھا وہ بارگاہ عزتی میں سجدہ ریز ہو گیا. اللہ کتنا عظیم ہے تو، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں. مجھے حکم ملا تھا کہ جزیرہ سرندیپ میں ہندوستان میں پہاڑ کے اوپر اس بندے کی جان قبض کرنی ہے، اور وہ حضرت سلیمان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے غور سے دیکھا اس کو تو وہ کانپنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. تو ہوا نے وہاں پہنچایا اور وہاں پہنچ کے جا کے اس نے اپنی ڈیوٹی کر دی. تو اللہ یہ 5 چیزیں. اچھا یہاں بھی لوگوں نے بڑے دھوکے کھائے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس، اور باقی کہاں گئی بھائی؟ باقی کہاں گئی پھر؟ وہ تو عالم الغیب ہے، خالق الغیب ہے. آپ 5 چیزوں پہ اللہ کو رکھ رہے ہو. یہ تو بیان کر دی. ایک سوال کیا تھا ایک بدو نے، اس کا نام تھا حارث بن عمر. وہ سرکار کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا تھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ میری بیوی حاملہ ہے، وہ بیٹا پیدا کرے گی؟ یہ بیٹا بدو تھا نا، کچھ بھی پوچھ لیتے تھے وہ سرکار سے. اچھا آج کل کڑکی بڑی چل رہی ہے وہاں پر، بارش نہیں ہو رہی، کوئی یہ بھی بتا دو کہ بارش کب ہوگی. پھر کہنے کہ یا رسول اللہ اچھا یہ ایسا کریں آپ یہ بھی مجھے بتا دیں کہ یہ جو اپنا میری موت ہے، یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا، یہ پتا ہے مجھے، لیکن میں مروں گا کہاں پر؟ یہ اس نے سوالات کیے تھے. تو یہ قرآن کریم کی آیات اتری تھی کہ محبوب ان سے کہہ دو. یہ سوال تھے، یہ سوال کے جواب میں 5 آیات اتری ہیں، اور ان سوالوں کو بھی غور سے پڑھو. اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں. بڑے لوگ تم طلاق سے بیان کرتے ہیں، اور جی 5 چیزیں اللہ، 5 غیبی کنجیاں ہیں جی بس اللہ کے بعد. اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی کچھ نہیں. اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے بھائی. یہ تو سوالوں کے جواب تھے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے اس بدو کو. کیا تھا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ. اس میں غور کریں ذرا، آپ اس جملے پہ غور کریں. اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس قیامت کا علم ہے، میرے پاس قیامت کا علم ہے، عندہ علم ہے. لیکن اللہ پاک نے یہ تو کہیں نہیں کہا کہ میں نے وہ علم کسی کو دیا نہیں ہے نا؟ سوال تو بنتا ہے نا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ فرماتا کہ عالم الغیب، میں عالم الغیب ہوں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، میں کسی پر غیب ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چن لوں. ہے اظہار ہے، دیتا نہیں ہے اسی کے پاس، بتا دیتا ہے. اس لیے تو اس کو نبی کہتے ہیں. نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا. کسی لغت کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ہی معنی ہے اس کا، بتا دیتا ہے. اور ویسے آپ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، بڑے خوش نصیب لوگ ہو تم. یقین کرو اگر قرآن ہم پڑھ لیتے تو کیا مزہ آتا ہماری زندگی کا. اللہ فرماتا ہے محبوب تو اسے بھی لوگ پوچھتے ہیں نا، تو وما ہوا علی الغیب بضنین، اور تو غیب بتانے میں بخیل ہے ہی نہیں. وما ہوا علی الغیب بضنین، اور تو غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغمبر خود بخود بتاتا ہے؟ نا، خود بخود نہیں بتاتا. وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ محبوب یہ کہہ دو، محبوب یہ کہہ دو، محبوب یہ کہہ دو. ہو سکتا ہے اس سے پہلے اللہ نے بتایا ہو. جب موقع ہوتا ہے
جب موقع ہوتا ہے. اور اسی پہ تو کئی مسلمان دھوکہ بھی کھا گئے نا کہ جی 40 سال کی عمر میں نبی بنے ہیں، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا ان کو. تو بی بی آمنہ نے جو بخاری شریف میں روایت ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں کتابیں ہیں، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب سرکار پیدا ہوئے تھے تو میں نے پتہ نہیں کہاں تک نگاہ دوڑائی، جدھر نگاہ دوڑائی ہر شے میں نے دیکھ لی. یہ بی بی آمنہ کا اپنا فرمان ہے، اس کا کیا کریں گے پھر آپ؟ نہیں پتہ تو تھا، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، یہ بھی ہے، تو پہلے نبی تھے. لیکن اعلان کیا 40 سال کی عمر میں. بات سمجھے نا، اعلان کرنا اور ہوتا ہے، کسی چیز کا ہونا اور ہوتا ہے. ایک کاریگر کو میں نے مثال دی، میں نے کہا میری جیب میں $100 ہے یار، میری جیب میں، تجھے نہیں پتا میری جیب میں $100 ہے. میں کہتا جی میری جیب میں $100 ہے، لیکن آگے میں نے یہ تو نہیں کہا میں کسی کو نہیں دوں گا، ہو سکتا ہے میں آپ کو دے دوں، تو میری مرضی ہے نا. تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو مرضی عطا کر دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ ہو جائے، حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی کر دے. وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ ہو جائے، شہد کی مکھی کو وحی کر دے. خالق ہے نا وہ، ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی ماننے میں؟ اس کی مرضی ہے مالک کی، جس کو چاہے وہی کر دے، تو دیتا ہے وہ. اعلان اور چیز ہے، دینا اور چیز ہے. دینے کے لیے آیت پڑھنی پڑے گی. تو آیت یہ ہے کہ اللہ دیتا ہے. تو پھر فرمایا کہ اچھا یہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا مفتی صاحب یہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے جی کہ وہ اللہ جانتا ہے جی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ آج کل تو مشینیں بنا دیتی ہیں. تو میں نے کہا یہ بتا، میں تو امریکہ میں رہتا ہوں، یہاں پر وہ خواتین اور مرد جو ہیں وہ پیسے دے کے کسی عورت کا پیٹ ادھار لیتے ہیں، پیٹ ادھار لیتے ہیں. بچہ کسی کا ہوتا ہے، پالتا ہے کوئی ہے پیٹ میں. تو میں نے کہا اگر ان کے نصیب میں بچہ ہوتا ہے تو وہ دوسروں کا پیٹ ادھار لیتے، کرائے پر لیتے. وہ بھائی اللہ جانتا ہے کہ کس رحم میں میں نے بچہ پیدا کرنا ہے اور کس رحم میں نہیں کرنا، وگرنہ بانجھ عورتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری صاحب اولاد ہوتی. جاننا اور چیز ہے، دور بین لگا کے پتہ کر لینا بھی کیا یہ اور چیز ہے. ہاں کیا یہ ڈاکٹر اور انجینئر کسی ایسی عورت کے پیٹ میں جہاں بچہ نہیں ہے، بقول ان کے وہ جرم ہی نہیں ہے، پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے میں تو قادر مطلق کو جب چاہوں پیدا کر دوں. میں تو یخرج الحی من المیت، میں مردہ زمین سے زندگی دے دیتا ہوں اور زندوں کو مردوں میں لے جاتا ہوں. میری تو شان ہی یہ ہے کہ جس کو آپ بانجھ قرار دیں. یہی تو بی بی سارہ نے کہا تھا، عاجزت انا عجوز وہذا بعلی شیخا، اللہ میں 90 سال کی بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا پیٹ سوکھ گیا ہے، بچہ کہاں سے ہوگا میرا، اور خاوند میرا 100 سال کا ہو گیا. یہ بی بی صاحبہ نے کہا تھا، یہ قرآن پاک میں واقعہ لکھا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، بی بی تیرے حساب سے نہیں ہوگا نا، لیکن دینے والا تو میں ہوں. مجھے کون سمجھائے گا کس پیٹ میں میں نے بچہ رکھنا ہے، اور میں نے تیرا پیٹ پسند کر لیا ہے، تجھے میں بیٹا دوں گا، اس کے پیچھے پوتا بھی دوں گا، من ورائے اسحاق و یعقوب، اسحاق بھی دوں گا اور پوتا بھی دوں گا تمہیں. کس عمر میں؟ جب وہ پیٹ سوکھ گیا تھا ان کا. کر دو پیدا تم. یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ مشین لگا کے سونوگرام لگا کے پتہ کر لیا نا، یہ بھی پتہ لگاؤ نا کہ بچہ جن کے نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا. پھر یہی اللہ فرماتا ہے نہیں تم وہاں نہیں پہنچ سکتے، تم پیدا نہیں کر سکتے. یہ میرا ہی کام ہے، رحم کے اندر بچے کو رکھنا، بنانا، پیدا کرنا. کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی. اور مالک جب چاہے جہاں چاہے بچہ پیدا کر دے، بانجھ کو بھی پیدا کر دے. میرا ایک دوست تھا بچپن کا، 16 سال تک جی وہ دھکے کھاتا رہا، ادھر ادھر، پھر درباروں پر ادھر. میں کہتا ہوں جی کمال کر دیا اس نے. میں اس کو ایک ہی بات کہتا تھا، دیکھ بھائی بات سن، ایک ہی تیرے پاس ذریعہ ہے، اللہ کے گھر میں چلا جا، سجدہ ریز ہو جا، مصلی بچھا، اسی سے مانگ. تو ادھر دائیں بائیں گھومتا رہتا ہے.
جب اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے گی تیرے گھر آ کے کوئی دے جائے گا تجھے. کہنے لگا یار مولوی صاحب چلو میں بات مان ہی لیتا ہوں تیری. تو پھر ایک دن وہ اللہ کے گھر میں چلا ہی گیا. اللہ اکبر. 16 سال گزر چکے تھے اس کی شادی کو، مایوس ہو چکے تھے میاں بیوی. اور جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، پتہ نہیں کیا مانگا اس نے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. چونکہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ جو اس کے راز و نیاز ہے، ہر بندے کا کنیکشن ہے. کوئی جوڑ لے تو سبحان اللہ، نہ جوڑے تو اس میں اللہ میاں تو کچھ نہیں کہتا ہمیں، ہم خود ہی بھاگے رہتے ہیں اس سے. تو پتہ نہیں کیا مانگ کے نکلا. یقین کرے آپ 16 سال کے بعد اللہ نے اسے بیٹے کی دولت سے نوازا ہے. ذاتی دوست میرا بچپن کا. تو میرے بھائی اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں، کل تم کیا کرو گے. تم بہت کاریگر بندے ہو، ایک نظام بناتے ہو. حضرت مولا علی شیر خدا نے بھی ایک نظام بنایا تھا کہ فرمانے لگے میں فلاں جگہ 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، گھوڑا میرا ٹھیک ہے، ہاں جی، راستہ بھی صاف ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے، ہاں جی. تو گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے جناب وہ 2 گھنٹے کا وقت دے دیا ان کو. تو جب راستے میں جناب ایک پتھر گرا ہوا تھا، یہ ان کے علم میں نہیں تھا. گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گھوڑا کدھر گیا، آپ کدھر گئے. جب اٹھ گئے کھڑے ہو گئے تو گھنٹہ گزر چکا تھا. اور ایک جملہ کہا سرکار نے، عرفت بربی بفسخ العزائم. ایسا زبردست میں نے نظام بنایا تھا کہ کوئی امکان نہیں تھا کہ میں لیٹ ہو جاتا. لیکن قربان جاؤں اس مالک پر جس نے میرے سارے پروگرام کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. اور میں اپنے رب کو پہچان گیا کہ کوئی ہے طاقت جو میری مرضی سے نہیں، وہ اپنی مرضی سے ہمیں چلاتی ہے. تو میرے بھائی اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو. کہنا بہت آسان ہے، یقین کریں آپ، کرنا سیکھو اللہ پہ بھروسہ. کل کا کوئی نہیں جانتا تم کیا کرو گے، صرف اللہ ہی جانتا کل ہم کیا کریں گے اور ہماری موت کہاں آئے گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، یاد رکھو اپنا رابطہ اپنے مالک سے مضبوط کر لو. آپ یقین کرو اگر آپ نے اپنے مالک کو راضی کر لیا اس معاملے میں تو ہو سکتا ہے باہر نکلو کوئی بابا جی تمہارے کام آ جائیں، ہیں کوئی درویشی کام آ جائے. تمہارے کو پتہ ہے کسی کی اللہ پاک ڈیوٹی لگا سکتا ہے، وہ تو مالک ہے. وگرنہ یہ قرآن پاک 30 سپارے حفظ کرنا، یہاں بتاتے ہیں نا کسی کو کہ یار یہ بچہ میرا پوتا جو ہے یہ حافظ قرآن ہے، 30 سپارے اس کے اندر ہے. کہتا نو آئی کین بلیو دیٹ، میں نہیں مانتا اس کو. ان کو بھائی سن لو اس سے. تو یہ کیا اس کا کمال ہے؟ یہ نہیں، اس رکھنے والے کا کمال ہے کہ سینہ پسند کر لیا اس نے. اگر وہ نہ کرتا تو یہ کون تھا حافظی حفظ کرنے والا؟ بڑے بڑے ہم نے دوڑتے دیکھے بندے، بھاگ جاتے ہیں، حفظ نہیں کرتے. لیکن جس کا سینہ رب کو پسند آ جائے اور وہ بھروسہ کر لے اس پہ تو اللہ پاک اس کو یہ دولت نواز دیتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ پاک آپ کو زندگی دے، صحت دے، کامیابیاں دے. اپنے مالک سے رابطہ مضبوط کر لو. بڑی کام آنے والی چیزیں ہیں یہ ساری. انشاءاللہ یہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. موجیں موجیں ہیں. پھر وہ جو تو کہتے ہیں نا یہ نعت خان حضرات، وہ موجیں اور ہیں تو نوٹ چلتے رہیں تو وہ موجیں ہیں. نوٹ بند ہو جائیں تو موجیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. لیکن وہ موجیں نہیں، یہ اور موجیں ہیں، یہ پریکٹیکل ہیں، فزیکل موجیں ہیں. یہ اللہ سے رابطہ کر کے دیکھو تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.